السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 42۔ تو بھئی سب سے پہلے یہی کہوں گی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، سننے سے پہلے ہی کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، لائک کا بٹن دبا دیں اور پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس ناول کو۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم اسی کے آگے سے پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب تک ہم ایپیسوڈ 12 پر ہی ہے، جو رائٹر نے ایپیسوڈ 12 لکھا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 247 پیجز کا یہ ایپیسوڈ ہے۔ تو میں کوشش کروں گی اس ایپیسوڈ کو میں اس والے ویڈیو میں فنش کر سکوں انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ باب محافظ۔ ہلکے جامنی موتیوں سے سجے نفیس لباس پر جوڑے سے لٹک کر آتا پلو اس کے نازک مدھم قدموں کی وجہ سے کمر پر بہتا آ رہا تھا۔ لب اور گال مصنوعی گلابی رنگ سے سجے تھے۔ کئی گردنیں جھکا کر وہ خود کی تھوڑی اٹھائے قلعے کے دورے میں مصروف تھی۔ ایک ہاتھ کے فاصلے پر چھوٹے بالوں والی ادوب کنیز کے روپ میں بجھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے شانہ بشانہ چلتا بھمن پاشا خط پڑھنے میں مصروف تھا۔ جان کی امان چاہتا ہوں ملکہ، مگر یہ پیغام آپ کو کیسے اور کب موصول ہوا؟ یمن میں موجود اپنے جاسوسوں کا جعلی خط بناتے اس نے صبح السحر بھمن کے کمرے میں پہنچوا دیا۔ ساتھ چلتے مرد کے سامنے وہ حد سے زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ طریقہ کار میں مت پڑے، مواد دیکھیں، ہاتھوں کو لہراتے اس نے جیسے سوال رفع دفع کیا۔ ہمارے بھیجے 6 مخبروں میں سے بس ایک سلامت بچی ہے، اور بقول اس کے حکومت یمن نے سمندری حملے میں جہاز کے تمام لوگ جان بحق کیے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کے لوگوں کو مارنا ہی ہوتا تو ان کو کسی بندھن میں کیوں باندھتے؟ بمن کا لہجہ اور انداز اکھڑا ہوا تھا۔ گل نے اینک کے اوپر سے ایک جتاتی نگاہ ساتھ چلتے مرد پر ڈالی۔ ہم نے بھی اگر جہاز پر حملہ کروانا ہوتا تو اپنی عورتیں آپ کی نگہبانی کے لیے نہ بھیجتے۔ سچ کا تھپڑ بمن پاشا کی گال سرخ کر گیا۔ لب بھیجتے اس نے بہت سا غصہ خود میں اتارا اور خط کو دوبارہ گول کر کے اس کے ڈبے میں بند کر دیا۔ زیر لب کوئی ترک گانا گنگناتے وہ ہال کے قریب آ چکی تھی جب چہرے اور مزاج کی ساری تر و تازگی لمحے میں پھیکی ہوئی۔ لمبے جارحانہ ڈگ بھرتے وہ ہال میں مشق کرتی سپاہیوں اور کماری کے سروں پر آن وارد ہوئی۔ تاثرات کی سنجیدگی نے ان سب کے تیر کمان سنبھالے ہاتھوں کو جھکا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جن سب لڑکیوں کے ساتھ مل کر کبھی وہ تخت اور دفاع کے طور طریقے سیکھتی تھی، آج ان سب کو خود کے ماتحت دیکھتے اسے اپنی کامیابی پر فخر ہوا۔ جنگ کی تیاری۔ ایک طرف بیٹھی کماری نے تیر کو ترتیب سے رکھتے سر نہ اٹھایا۔ سابقہ استاد کو دیکھتے گل کچھ پل کے لیے اپنی کرختگی بھول گئی۔ ایک فطری سی جھجک نے اسے کچھ سخت کہنے سے روکا۔ کماری اور اس کا تعلق ہمیشہ سے اچھا اور نیک نیت رہا تھا۔ کس کی اجازت سے تیاری ہو رہی ہے؟ آواز میں اب ٹھہراؤ اور کچھ سختی تھی۔ شیر پھاڑنے والی گل جان کچھ لمحے کو شانت ہوئی۔ وہ 20-30 لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ جب مجمع کی جانب سے جواب نہ آیا تو اس نے خود کی بات دہرائی۔ جب میں صاف الفاظ میں منع کر چکی ہوں کہ جنگ نہیں ہوگی تو کس بات کی یہاں محفل سجی ہے؟ مگر گل، کچھ لڑکیاں جو اس کے اصل نام سے واقف تھیں ان میں سے ایک نے کہا جب گل جان نے اسے خطرناک گھوری سے نوازا، میرا مطلب تھا ملکہ، ہم روز اول سے یہی تو جانتے ہیں آپ کے سامنے ہم کتنے مہینوں سے جنگ کے دن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم سپاہی ہیں، بھلے جنگ نہ ہو، مگر ملک کا دفاع تو ہم نے ہی کرنا ہے، اور وہ تیاری کے بغیر ممکن تھوڑی۔ کون سا ملک اور کون سا دفاع؟ ہیروں سے سجی انگلیوں کو باہم سامنے باندھے اس نے طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ نیلی آنکھوں میں حقارت اور ہنسی تھی۔ تم جیسی کمزور دماغ لڑکیاں میدان جنگ میں جانے سے پہلے ہی بھاگ آؤ گی۔ کئی لوگوں نے اپنی سانسیں روکتے گل کو دیکھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ انہیں باہمت ہونے کی نصیحت کرتی تھی، اور اب ایک زمانہ یہ ہے وہ انہیں ہی ہار ماننے کا حکم دے رہی تھی۔ ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سرزمین کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بتاؤ کہاں ہے تمہارا گھر، کون ہے تمہاری زمین، کیا شناخت ہے تم لوگوں کی؟ دوسروں کی روٹیوں پر پلنے والی ناکارہ ہستیاں ہو تم، اور بات کرتی ہو تحفظ اور لڑائی کی۔ اس کے زہرخند لہجے پر بھی کماری لا تعلقی سے اپنا کام کرتی رہی۔ یہ سب آپ کے فیصلے تھے ملکہ، ہم تو بے بس ہیں۔ بھیڑ میں سے آواز آئی، میرے نہیں، سابقہ حکومت کے فیصلے تھے، میرے احکام اب سے رائج ہوں گے۔ اور کیا نظریہ ہے آپ کا؟ سوال آنے پر گل فاتح کی طرح مسکرائی۔ اپنی برتری اور خوش عقلی جتانے کا اس سے بہتر موقع کب ہاتھ آئے گا؟
गहरी सांस अंदर को लेते उसने तकरीर के अंदाज में हाथ उठाए। मजमे की नज़र उससे अचानक हटी। गुल ने उनकी नज़रों के जाविये में देखा जो एक तरफ से भाग कर आती अबील पर थे। गुलजान का बलदार माथा शांत हुआ। अबील के चेहरे पर उड़ी उड़ी हवाइयाँ देखते उससे किसी गलत खबर की पेशनगोई हुई। गजब हो गया मलिका, पत्थर की बुत बनी गुलजान को कोहनी से थामे शहजादी के लहजे में वहशत थी। क्या हुआ? मोहम्मद ने आईब्रो उचकाए। अबील ने थूक निगलते पेशानी से पसीना साफ किया। ऊपर मुलाजमीन के कमरों में खुश्क होठों पर जबान फेरी। लाश पड़ी है। गुल ने आगे के अल्फाज नहीं सुने। उसके जहन में कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं दिया। यहाँ उसने लाश का लफ्ज़ सुना। उसने सर पर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। लिबास को उठाए। वो इस वक्त मलिका नहीं, एक खौफजदा आम सी शहरी लग रही थी। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा सैंडी के कत्ल से? जब आप मकतूल से मिले हो तो ये अल्फाज कहना भी दुश्वार होता है। वो किले में मौजूद हर फर्द के चेहरे से वाकिफ़ थी। इस बार भी ये सुनना कि आप मकतूल से मिले हैं पहले ही की तरह दहशतनाक था। सच पूछो तो। अलमीरा अपनी कुर्सी पर पीछे हुई। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। उन गोल चक्करदार ज़ेनों पर उसके पीछे भी कई अफराद भाग कर आ रहे थे। माह मलिका में मौत के नज़ारे उन्होंने बहुत किए थे, मगर यूँ किसी का कत्ल बगैर निगरानी होना, सब ने इनके कदमों से ज़मीन खींच डाली। समंदर में होने वाला एक ट्रूवे एक ट्रैवल ब्लॉगर का मर्डर, 350 लोगों से भरे एक जहाज़ में कातिल पनाहगज़ीन है ना हेडलाइन। वो जब दूसरी मंजिल की आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, दूर ही लगे रश ने उसे बावर करवा दिया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वक्त तो हाथ से तब ही निकल गया था जब लफ्ज़ लाश का नाम सुना, मगर फिर भी एक उम्मीद सी थी कि अपनी नाक तले वो किसी की जान ज़ाया नहीं होने देगी। तुम्हें लग रहा है ये हमारे दरमियान किसी शख्स का काम है? अलमीरा की बात काटी गई। मलिका को आता देखते सब खुद ब खुद ही पीछे होने लगे। इस मर्तबा उसे रश में धक्के खा कर आगे नहीं आना पड़ा। हो सकता है उसने खुदकुशी की हो। कंधे उचकाए गुल राजदारी से आगे आई। कमरे के ऐन वसत में एक जवान मर्द औंधे मुँह लेटा था। आंखें अभी तक खौफ से खुली, जबकि चेहरे पर जा बजा खून के छींटे थे। दोनों हाथों की कटी कलाइयों से निकलता खून उसके वजूद तले किसी तालाब की सी मानिंद था। गुल के कदम वहीं चौखट पर ठहर गए। ये इन जहाज़ वालों का भी तो काम हो सकता है। गुल उस आदमी को पहचानती थी। कानों में अपनी आवाज़ के दरमियान उसी आदमी की हैबतनाक पर पुरस्रार लहजा सुनाई दिया। मैं यहाँ महफूज नहीं। बस ये अल्फाज और आगे का जुमला वो भूल चुकी थी। फिर तो इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अलमीरा ने हंसते हुए टाट की प्लेट की जानिब हाथ बढ़ाया। ये रातों को उठकर चीखता था, कहता था मुझे अपने मरे हुए साथी दिखते हैं। नीम पागल था भई। मजमे में खड़े एक मर्द ने औरत से कहा। मैंने एक मर्तबा पूछा तो कहता है मैं तो बस मिस्र घूमने आया था, ये न जाने कहाँ अटपका हूँ। मुझे तो तभी समझ आ गया था अफीम नशे का चक्कर है। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, किस कदर जवान था अभी तो। भात भात की आवाज़ें, किसी में तरस तो किसी में दिखावा। गुल तो जैसे रेत का पहाड़ बनी दरवाजे में ही खड़ी रही। उसकी रंगत खतरनाक हद तक जर्द हो चुकी थी, जबकि हाथों की उंगलियां कांपने लगी। उस मर्द की आंखों में वहशत, चेहरे पर खून, पलकों के पार आंसू और मुंह से निकलते पानी को देखते गुल के माथे में बल पड़े। कदमों तले कुछ महसूस करते उसने बेध्यानी में चेहरा झुकाया। दो कटे हाथ खून में रंगे उसके लिबास के दामन को खींच रहे थे। बेकाबू होकर चीखते वो पीछे की जानिब बढ़ी। लोगों ने उठाते उससे सीधा करना चाहा, मगर वो दोनों हाथ अब उसके लिबास के ऊपर उंगलियों की मदद से चलते आ रहे थे। हथेलियों पर जोर देकर खड़े होने की कोशिश में उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हुए। दूर हो जाओ मुझसे, दूर हटो। हर कोई मलिका के हुक्म की बजा आवारी लाते दूर होने लगा, इस बात से अनजान कि वो हुक्म उनके लिए नहीं, हाथों के लिए था। वो खून आलूद हाथ अब सफ़र करते उसके निचले धड़ को पार कर चुके थे। सांस बेदरीक फूलने लगी, आंखों के गोशे खौफ से नम हुए। कोहनियों के बल बैठते उसने को पूरी बहादुरी के साथ इन कटे हाथों को खुद से उठाकर दूर फेंका। रश में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। मलिका हवा उठा उठा कर क्यों फेंक रही है?
दूसरी तरफ आओ तो गुल अब अपनी कार्रवाई पर फख्र करते दूर पड़े उन हाथों को देखते उन पर थूकने लगी। लोग अचानक उछलकर दूर हुए। ये खाली जमीन पर क्यों थूक रही है? हंसती हुई मलिका को देखकर उन्हें यकीन हो चुका था, उनका हुक्मरान दिमागी तवाज़ुन खो चुका है। घुटनों के बल खड़े होते उसने जब अपने दोनों हाथों को देखा तो वही कैफियत एक मर्तबा दोबारा से तारी हुई। खून आलूद हाथों को पकड़ने की वजह से उसके अपने हाथ सुर्खी में रंगारंग थे। हिज़यानी अंदाज में उन्हें मलते वो अपनी आवाम को खौफजदा कर रही थी। लिबास से हाथ मले, पल्लू पर रगड़े, यहाँ तक कि दीवारों पर भी फेर दिए, मगर खून खत्म होने के बजाय मजीद फैलने लगा। मलिका, हुजूर क्या कर रही है? एक औरत ने हिम्मत करते उसे दीवार से दूर हटाया। छोड़ो मुझे, मेरे हाथों पर खून लगा है, दीवार पर भी खून है, मुझे साफ करने दो। हिज़यानी अंदाज में मिनमिनाते मजम्मत करने लगी। कौन सा खून? दीवार और आपके हाथ दोनों ही साफ है। गुल की ममानत सुस्त हुई, ठहर कर हाथों को देखा, फिर दीवार की सिमत नजर उठाई। वहां तो कुछ नहीं था। उसका जिस्म खौफ के मारे बेजान होने लगा। न जमीन पर हाथ और न उसका अपना दामन बेदाग। क्या वो शराब था या उसके नफ्स का आईना? ये सब मुनासिब देखते देखते उसकी हिम्मत खत्म होने के करीब थी। झूलते सर और फना होती कुव्वत का सहारा लेते उसने चकराते सर को थामा। इससे पहले कि वो दुनिया माफिया से बेगाना होकर जमीन बोस होती, दो मजबूत मर्दाना हाथ उसे कंधों से थामे सीधा कर चुके थे। गुल का जहन अब होश व खरोश से दूर जा चुका था। आंखों की पुतलियां आहिस्तगी से एक साथ मिलने लगी। सब लोग दूर जा चुके थे। बंद होती आंखों ने आखिरी चेहरा उसके वजूद को सहारा देते फातिर इस्लाम को देखा था। उसकी आंखें कलाई पर होने वाली जलन से खुली थी। खुद मुट्ठी बंद करते उसने नाखूनों को हथेली में पेवस्त कर लिया। जब आंखों और जहन के सामने से अंधेरा छूटने लगा, गुलजार ने भारी पलकों के पार मलिका का नरम बिस्तर और तराशी दीवारें देखी। जरा सी निगाह दूसरे रुख फेरी तो अदूब को अपनी कलाई पर झुका पाया। उसके पीछे ही महानिगार अपनी छुरी का सहारा लिए खड़ी थी, जबकि कमरे के एक कोने में दबी रलसाजार दीवार के साथ पुश्त जोड़े। आप बेहोश हो गई थी मलिका, ये उसके लिए अब आम सी बात थी। इधर मुश्किल शुरू होती नहीं, उधर गुलजान के होश हाथ हाथ से छूट जाते। अदूब का सहारा लेते उसने सरहाने की टेक ली और अदूब ही के साथ हाथ से पानी अपने अंदर उतारा। दीवार पर कलाई रगड़ने की वजह से वो जख्मी हो चुकी थी। अपनी सफ़ेद पट्टी में लिपटी कलाई और हाथों को देखते उसकी आंखें नम हुई। चेहरे के सामने सैंडी की लाश मंडलाने लगी। पाँव तले पतले लाल माए की एक बहती हुई लकीर थी। गुल का सांस उखड़ने लगा। चीख मारते वो 2 कदम दूर हुई और तकरीबन लोगों पर गिर पड़ी। कमरे के अंदर तमाम बत्तियां रोशन थी। लाश की खोपड़ी को बुरी तरह मस्क करके खून को पूरे कमरे में बहने के लिए छोड़ दिया था। मंजर गायब हुआ तो उसे आंसू अपने मरहमज़दा हाथों पर गिरते दिखे। आंखों को सख्ती से बंद करते उसने होठों को कांपने के लिए छोड़ दिया। मौत को देखना तब तक खौफनाक था और तब भी खौफनाक था और आज भी। चेहरा दोनों हाथों में गिराए फूट फूट कर रोने लगी। दूसरों के सामने रोना उसकी अना पर गरेजा था, मगर इस वक्त गुलजान के लिए कोई अना कोई मकाम अहमियत नहीं रखते थे। उसका दिल पशेमान था। उसके ज़ेर निगरान एक इंसानी जान ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली और गुलजान को कानो कान खबर भी ना हो सकी। अदूब ने मदद तलब नज़रों से निगार को देखा, जहाँ हमेशा की तरह सर्द महरी और करख्तगी थी। वो हाथ हिला वो 2 हाथ थे। इन दोनों हाथों ने मेरा लिबास खून से भर दिया। वो उसी आदमी का खून था। वो मेरे दामन को आ रहा था। वो मुझे याद दिला रहा था कि मैं कातिला हूँ, मैं एक नाकारा हुक्मरान हूँ। वो अभी हाथों को चेहरे से ढके हिचकियों से रो रही थी। दूर खड़े दबीर ने मदाखलत ना की। कौन से हाथ मलिका? निगार के सवाल पर भी उसकी हालत में तब्दीली ना आई। सो की कैफियत में वो अपने इर्द गिर्द से बेपरवाह थी। मैंने उसे कहा था कि मैं उसे बचा लूंगी। मैं वादा खिलाफ निकली। मैंने एंडी से भी वादा किया था कि उसकी मंगेतर के कातिल को उस तक लाऊंगी। मैंने अपनी बहन से भी वादा अहद किया था कि यास्मीन को ढूंढ लूंगी। मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं किसी के काम नहीं आ सकी। मैं फालतू हूँ, मैं फजूल हूँ। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी। चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। आंसू के निशान उसके चेहरे को नमी बख्श रहे थे। अदूब ने दोबारा मदद की नजर नीयत से निगार को देखा, जहाँ हुनूज लापरवाही का रंग हुआ था। अदूब ने अपने नर्म दिल के हाथों मजबूर दबीर को भी उदास नज़रों से देखा। मुनस्सिफ ने बस खाली निगाह मिलाकर चेहरा फेर लिया। दिल ही दिल में उन सब की खुद गर्जी पर लानत भेजते उसने खुद ही एक आखिरी कोशिश की। चंद कदम चलकर बिस्तर के करीब आई। मलिका अब घुटनों से सर जोड़े सिसक रही थी। जब अदूब ने आगे बढ़कर उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल करते उसे सीने से लगाया, माह मलिका की बेहिस दीवारों ने झेप कर मुंह पर हाथ रख लिया।
گلجان کو اس وقت ایک سہارے کی ہی ضرورت تھی۔ کسی بچے کی طرح سمٹ کر بیٹھتے وہ ادوب کے کندھے پر سر رکھتے دوبارہ رونے لگی۔ کنیز ہولے ہولے اس کی پشت تھپکتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے حوصلہ دیتی گئی۔ میں اس تاج کی حقدار نہیں ہوں، میں اس گدی کی قابل نہیں ہوں۔ ادوب نے اسے جواب نہ دیا، بس کسی بڑے کی طرح اسے خود سے لگائے بھڑاس نکالنے کا موقع دے دیا۔ کمروں میں گونجتی اس کی دہائی آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی، یہاں تک کہ ہچکیوں میں بدل گئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی ادوب کے ساتھ لگی دور خلا میں دیکھتی رہی۔ ناک کان سب رونے کی وجہ سے گلابی پڑ چکے تھے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور درباری اندر آیا۔ ملکہ کے بجائے نگار کو مخاطب کیا۔ باہر کماری سمیت ایک ملازم ملکہ سے ملنے آئے ہیں۔ کماری کا نام سنتے گل میں اچانک ہی توانائی آئی۔ ملکہ کی حالت ابھی ناساز ہے، انہیں کہہ دو بعد میں آئے۔ ابھی وہ ملازم پلٹا ہی تھا جب گلجان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، انہیں اندر آنے دو، میں نے اہم بات کرنی ہے۔ نگار نے احتجاج کرنا چاہا جب گل نے ہاتھ اٹھاتے ٹوک دیا۔ میرا کمرہ خالی کرو، مجھے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ادوب، میرے لیے گرم دودھ کا ایک گلاس بھی بھجواؤ۔ سب کو ہاتھ سے تخلیہ کرتی وہ غسل خانے میں غائب ہو گئی۔ اس کا انداز ابھی بھی الجھا اور بے صبری لیے تھا۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے نرم کپڑے سے منہ رگڑتی۔ جب وہ باہر آئی تو کمرے کے وسط میں کماری کو کھڑا پایا۔ بے قرار ہوتے تیزی سے اس کے قریب آئی۔ جب قدم بیچ راہ میں ٹھہر گئے، کمرے میں کسی تیسرے کی موجودگی کے احساس پر اس نے ساتھ لگے آئینے میں دیکھا۔ اچنبھے سے فوراً پلٹی۔ فاتر اسلام پیچھے دیوار سے ٹیک جوڑے سینے پر بازو باندھے مسکراتی نظروں سے گل کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت گل کے ذہن سے یہ بات مکمل غائب ہو چکی تھی کہ اسے سہارا دینے والا وہی مرد تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی طاقت کا درست استعمال کرو۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ کچھ قدم اٹھا کر آگے آیا۔ گل کے ماتھے پر بل ڈلے۔ پچھلی مرتبہ تم نے کہا تھا وہ آخری حکم ہوگا، تم اب سے مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ اسی آخری حکم کے حوالے سے میں یہاں موجود ہوں۔ گل کی ناسمجھ نگاہ فاتر سے کماری تک گئی، جس نے ابھی تک گفتگو میں مداخلت نہیں کی تھی۔ اسے میری فریاد سمجھو یا بے بسی، مگر کیا تم کماری کے سامنے مجھے تہہ خانے میں رہائش پذیر لوگوں کی خدمت کرنے کی اجازت دے سکتی ہو؟ گلجان کے چہرے پر بے شمار وہم تھے۔ نظریں چھوٹی کیے وہ کماری کو ہی سر تا پیر دیکھ کر رہ گئی۔ پوری بات بتاؤ، مجھے اندھیرے میں رکھنا چھوڑ دو۔ فاتر اسلام سر، سامنے والے نے سختی سے کہا۔ فاتر سر کہنا تھا، تمہارا مقام وقتی ہے مگر ہماری عمر کا فرق پرماننٹ۔ بہتر ہوگا اپنے سیکھے آداب نہ بھولو۔ سامنے والے کی تنبیہ پر اس نے جبڑے بھیج لیے۔ اس وقت وہ دونوں اپنے بنائے اصول فراموش کر چکے تھے۔ جہاز کے ابتدائی دنوں میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی اصلی شناخت نہیں کھولیں گی۔ کماری بتائے گی آپ کو مکمل بات۔ گل غصے کے ابلتے سمندر کو سنبھالتے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھی۔ خادم تہہ خانے میں موجود ان مریضوں کے پاس جانا چاہتے ہیں جن سے وبا پھیلنے کا خطرہ ہے، تو جانے دو انہیں۔ گل نے جان چھڑائی، اسے کماری سے اکیلے میں بات کرنی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں، نہ کہ مرتے ہوئے کو بچانے کا وقت۔ کیسے مسائل؟ فاتر کی بات پر اسے جتاتی گھوری سے نوازا۔ اپنے خام خیالی سے باہر نکلے تو معلوم ہوگا قلعے میں ایک قاتل سانس لے رہا ہے۔ گل نے نحوست سے سر جھٹکا۔ آج ملنے والی لاش نے خودکشی نہیں کی، اس کا قتل ہوا ہے۔ اس کے ٹھوس لہجے پر فاتر نے آئیبرو اٹھائی۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتی ہے؟ تمہارا کام مکمل ہو گیا نا، اب جاؤ، مجھے کماری سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ بلند ناگوار لہجے میں تقریباً ہاتھ جوڑتے اس نے فاتر کو دفان ہونے کا بولا۔ خادم کی جیب میں موجود ہاتھ مٹھیوں میں بھیجے۔ گہری سانس لیتے خود کو جواب دینے سے باز پرس کرتے اس نے الٹے قدم اٹھائے۔ میں ایک اور گزارش بھی لے کر آج حاضر ہوا ہوں۔ تم اپنی اوقات سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے طنز کیا۔ خیر کہو۔ انداز ایسا تھا جیسے بہت بڑا احسان کیا ہو۔ فاتر نے مٹھیوں کو مزید سخت کیا۔ اگر یہاں المیرا کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ گل کی بدتمیزی پر تھوکتا ہوا چلا جاتا۔ فاتر اسلام مر تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ شرمساری نے اس کو آج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر کیا یہ واقعی شرمندگی تھی یا کچھ اور؟ صرف ندامت پر تو کوئی اپنی انا کا سودا نہیں کرتا۔ آج کے دن ہی بولنا ہے۔ گل مسلسل پاؤں سے فرش پر دستک دے رہی تھی۔ فاتر نے فیصلہ کن انداز میں آنکھیں ملائی۔ میں چاہتا ہوں جیسے منصف ہتھکڑیوں میں ہی صحیح مگر اپنی مرضی سے آزاد گھوم سکتا ہے، ویسے سابقہ ملکہ کے لیے گنجائش نکالی جائے۔ گل کے پاؤں کی حرکت رکی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ وہ باغی ہے۔ فاتر نے گردن مایوسی سے ہلاتے گل کو دیکھا مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ بغاوت تو منصف نے بھی کی ہے، فاتر نے جتایا۔ ایک ادنا ملازم اور بلند حاکم کی سزاؤں میں فرق ہوتا ہے، گل نے یاد دہانی کروائی۔ وجہ تو دونوں کی ایک ہی ہے، حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جرم کا نتیجہ معنی رکھتا ہے، مجرم کی حیثیت سر اول ہے،
बिना रुके एक दूसरे को जवाब देते। हर अगले लम्हे उनकी आवाज़ें बुलंद हो रही थी। यूँ तो अगर एक आम इंसान कत्ल करे या मलिका कत्ल करे तो दोनों को सज़ा बराबर होगी। हाँ, गुल ने फ़ौरन जवाब दिया। तो अगर मुलाजिम और हाकिम बगावत करे तो दोनों की सज़ा मुख्तलिफ क्यों? गुल ने जवाब देने को मुंह खोला जब उसे एहसास हुआ वो कितनी बुरी तरह फंसी है। पिछली सारी बहस को दोहराते जब उसे अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ तो आंखें गुस्से से फैल गई। सामने खड़ा मर्द कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। गुल भूल गई थी कि फातिर इस्लाम सहाफ़ी है, बातों में उलझाने के फ़न से वाकिफ़। मलिका माह ने दोनों तरफ सोफे पर जोर देते खुद को बेकाबू होने से रोका जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हाथ में दूध का गिलास बर्तन में रखे अदू बंदर आई। कुछ ही वक्त था मगर गुल अपना जवाब तख्लीक कर चुकी थी। सीधे होते उसने कमर अकड़ाई। अब जब बोलने की तैयारी की तो उसका रवैया मुस्तहकिम था। साबिका मलिका माह को एक हफ्ते की मोहलत पर बाइज्जत रिहा किया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके साथ एक सिपाही हर वक्त किसी साए की तरह मामूर रहेगा। ना सिर्फ सिपाही बल्कि उनके खुद के हाथ जंजीरों में रहेंगे। लेकिन फातिर जो खुश असलूबी से मुस्कुराने लगा था ठहर गया। सिर्फ एक हफ्ते के लिए, उसके बाद उन्हें कानून के मुताबिक भरी महफिल में जिंदा दरगोर किया जाएगा। फातिर का सारा मिजाज एक झटके से बोझल हुआ। उसकी आंखों में देख कर धमकी देते उस औरत को जरा तरस नहीं आया। अभी बैठे किसी अनजान की मौत के गम में निढाल हो रही थी और अब अपने ही एक शनासा के कत्ल का परवाना सुनाते वो बेहद मुतमईन थी। फातिर को एक बात का अंदाज़ा वहीं हो गया, तख्त जिन्स का नहीं लालच का मोहताज है। जो अपनी लालच में जितना बेहिस होगा वो दुनियावी राज उसको ही मुयस्सर होगा। गुल की बात की अताअत करते वो बिना कोई ताज़ीम दिए कमरे से बाहर निकल गया। ताज़ीम तो उसने कभी मलिका अलमीरा को नहीं दी तो फिर गुल की क्या हैसियत। माह मलिका में अगर वो घंटा घर ना होता तो अंदर रिहाइश पजीर लोग कभी वक्त का अंदाज़ा न लगा पाते। इसी घंटी की मदद लेते वो सुबह की फूटती किरणों में काम करने को जागे। हर गुजरता दिन लोग काम करने से भाग रहे थे। जो मर्द पहले डर और जोश के हाथों किले के काम निपटाते थे उनकी वो हाजिर मिजाजी बेजारी में बदलने लगी। बेशतर तो यूं ही थकन से चूर बिस्तर से ही नहीं उठ पाते थे। पीछे बची औरतें तो जो इब्तदा में उस निज़ाम के खिलाफ थी अब वो उकता गई थी। हर वक्त का चिड़चिड़ापन जिसकी वजह से अगले लम्हे किसी कोने कुदरे से लड़ाई की आवाज़ सुनाई देती। गंदम खत्म हो गई है, अब आटा कैसे पीसे? गोदाम के दरवाजे में खड़े एक फरहबा मर्द ने कहा। बावर्ची खाने में इस वक्त सिर्फ 4 से 5 अफराद मौजूद थे, माँ समेत नजफ, यूनुस और फातिर। ये हमारा मसला थोड़ी है, जो तख्त तख्त खेलते हैं उन्हें परवाह करनी चाहिए। हर वक्त हंसता मुस्कुराता यूनुस अब गुजरते वक्त के साथ बेइंतहा कड़वा और झगड़ालू हो चुका था। पिछले हफ्ते तो काम करने के हुक्म पर वो अपने साथी मुलाजिम के साथ झगड़ पड़ा, जिसका नतीजा अब ये हुआ था कि कोई उसके मुंह लगना गवारा नहीं करता। बस एक कोने में वो पड़ा, वो ताकत की शरबत को मुंह लगाए रखता। लेकिन यूँ तो हम भूखे मर जाएंगे, एक निस्बतन डरपोक आवाज़ आई है। नीम अंधेरे उजाले में फातिर कमर पर हाथ रखे लब काट रहा था। ज़बीउल्लाह साहब को बताते हैं, आखिर को खाने का नाजिम तो वही है। ज़बीउल्लाह को बताने की ज़रूरत नहीं, वह आदमी हमारी मदद नहीं करेगा। फातिर ने नजब की बात काटी। हाँ, हमारा असली हाकिम तो ये खड़ा है। पीछे बैठे यूनुस ने तंजिया कह कहा लगाया। फातिर ने सवारी आंखें दिखाई। क्या देख रहे हैं निगरान साहब? मुझे देखने से मसाइल हल नहीं होंगे, जाकर अहले खाना की भूख मिटाएं। फातिर ने पहले उसके नफरत से भरे चेहरे को देखा, फिर हाथ में पकड़ी बोतल को ना समझी अब नागवारी में बदली नजफ की तरफ झुकते आहिस्ता से कहा, तुम्हें कहा था ये बोतलें ख़त्म कर दो, फिर ये अब तक उसके पास क्यों है? फातिर ने अलबत्ता अपने शकूक खुद तक रखे। गंदी आदत थी, मैं किस हक से इस पर हुक्म जताऊं? फातिर ने कुछ तकरीरी कहने को मुंह खोला, फिर खुद ही सर झटक दिया। यहाँ सबके सब पागल है, दिमाग खपाना फालतू है। फातिर के जाने के बाद कमरे में बस अब 2 जी नफ्स की मौजूदगी थी। कुमारी ताबेदारी से गुल के सामने हाथ बांधे, जो गर्म दूध से अपनी थकन मिटा रही थी। बैठ जाए कुमारी। अपने साबिका उस्ताद को यूं खड़ा देख कर उसे बुरा लगा। अगर आटा नहीं तो चावल ले आओ, गोदाम के सामने खड़े लड़के से कहा। वो तो हफ्ता पहले ही खत्म हो चुके थे। इस बार उसे हकीकतन परेशानी हुई। वो खुद तो भूखा रह लेगा, मगर इस 70-80 लोगों की आबादी की भूख कैसे शांत करें? खाली सब्जी बना लेते हैं। कुछ देर बाद नजफ ने ऐनक दुरुस्त करते तजवीज़ की। अभी फातिर उसे दाद देने ही लगा था जब कोने से आवाज़ आई, सिर्फ सब्जी खिलाओगे क्या इसकी महबूबा को? यूनुस नीम खनूदगी के आलम में बोला। चारों की गर्दनें उस तक मुड़ी। क्या मतलब है इसकी बात का? फातिर के पुरतजस्सुस तासुरात को देखते वो हल्का सा हंसा, तजलील नुमा हंसी। मेरा मुतालबा तो तुम अब तक समझ चुके होंगे।
سمجھ چکی ہوگی۔ اپنے دائیں ہاتھ پر بیٹھی عورت کے جھکے سر سے مخاطب ہوئی، مجھے یقین ہے اس آدمی نے اپنی جان خود نہیں لی بلکہ اس کی جان لی گئی ہے۔ گل نے ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلایا، دوسرے کی انگلیاں ساز کے اندر میں بج رہی تھی، ساز کے انداز میں بج رہی تھی۔ کیوں بھولے بادشاہ بن رہے ہو خادم؟ اب تک تو سارے قلعے کو علم ہو چکا ہے کہ بمشکل گھٹنوں پر وزن دیتے کھڑا ہوا۔ جس عورت کے خلاف تم نے بھرے مجمع میں گواہی دی تھی، اب اسی عورت کی رہائی کے لیے تم نے بند کمرے میں ایڑیاں رگڑتے فریاد کی ہے۔ فاتر تو حیرت زدہ سا ہو گیا، یہ بات تو اس کے گل اور کماری کے درمیان ہوئی تھی، پھر باقی سب کو اس بات کا علم کیسے ہوا اور کب ہوا؟ اپنا گناہ نئے سرے سے یاد آیا۔ آج ہماری سابقہ ملکہ ماں، جو ہمیں دشمن ملک کو بیچنا چاہتی تھی، ان کی آزادی کا دن ہے، آج تو جشن ہونا چاہیے۔ ہاتھ میں پکڑی شیشی کا آخری گھونٹ اتارتے اس نے ہاتھ بلند کرتے سب کو دعوتی پیغام دیا۔ جہاں یونس کے نوجوان چہرے پر دبا دبا جوش تھا، وہیں سب نے ناراضگی سے نظریں چرائی، سوائے فاتر کے۔ وہ ساتھ کھڑے لڑکے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ وقت کا سب سے بڑا لطیفہ ہو۔ ملکہ کے خلاف ابھی تشویش جاری ہے، تم نے قانون کی کتاب تو بدلی بھی جا سکتی ہے۔ یونس نے معصومیت سے اس کی بات کاٹی، کون سی ریاست قوانین کے بل پر راج کرتی ہے؟ میں ہی پاگل تھا جو سب کے سامنے اپنا مذاق بنوا بیٹھا۔ غمگین اور ہارے ہوئے انداز میں اس نے سر جھکا لیا۔ آپ کو کسی پر شک ہے کیا ملکہ؟ کماری کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں مختلف سوچیں بھر رہی تھیں۔ آنکھوں کو چھوٹا کرتے اس نے فرش پر بچھی قالین کو دیکھا۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے کسی پر، اس کی آواز دوری سے سنائی دی۔ اگر قانون بدل بھی جائے تب بھی وہ ملزمہ ہوگی، مجرم نہیں۔ فاتر کا لہجہ اٹل تھا۔ ہم میں انتشار پھیلا کر دشمنوں سے ہماری زندگی کا سودا کرنے کے باوجود بھی وہ بس ملزم ہے۔ واہ! اور جن لوگوں کو اس نے کمزور ثبوتوں کی بنا پر سزا کے بھیٹ چڑھایا، ان کا کیا؟ وہ اب لڑائی کی نیت سے میدان میں اتر آیا تھا۔ فاتر کو کندھے پر دھکا دیتے لڑکھڑایا، الزام لگانا بند کرو۔ امبر نگاہوں نے سختی سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ الزام نہیں، حقیقت ہے، سب تمہارے سامنے ہوا تھا، بس تم سچ سے منہ پھیر رہے ہو۔ یونس نے دوبارہ اسے دھکا دیا۔ لڑائی کو بڑھتا دیکھتے نجف آگے آیا۔ کمرے میں موجود ریت کی گھڑی کی آواز کماری کے سماعت سے ٹکرا رہی تھی، مسلسل ساز کی طرح بجتی۔ انگلیوں پر نظر مرکوز رکھے وہ اس مشکوک انسان کا نام سننے کی چاہ میں تھی۔ ماہ کامل۔ گل کے یک لفظی جواب پر کماری نے گردن اتنی عجلت سے اٹھائی کہ باقاعدہ چٹکنے کی آواز گونجی۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس عورت کی برائی کرتے تھے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اب اسی سے خفیہ ملاقات کر رہے ہو۔ تم بھی تو دشمن ملک سے آئے ہو نا، یقیناً تم جاسوس ہو جسے اس جھوٹی ملکہ کا ساتھی بنا کر بھیجا ہوگا۔ وہ بغیر رکے بولے جاتا، ساتھ ہی فاتر کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے ڈھکیلتا۔ ہماری تو وہ موجودہ ملکہ بھی لیبیائی ہے، تم تینوں جاسوس ملک سے ہو، تم تینوں ماہ ملکہ کو ختم کرنے آئے ہو، پہلے تمہاری وہ نیچ ہری آنکھوں والی چڑیل۔ یونس کا جملہ بیچ منہ میں ہی رہ گیا۔ کب سے اسے دھکے دے کھاتا آدمی ایک جست میں آگے آیا اور 5 انگلیوں کا مکہ یونس کے گال پر دے مارا۔ باورچی خانے میں یکدم ہی ہلچل سی مچ گئی۔ یونس بھلے ہی قد کاٹ میں چھوٹا تھا، مگر جوش جذبہ برابری پر تھا۔ جوابی وار کے لیے ساتھ رکھی خالی تھال اٹھا کر فاتر کے سر پر دے ماری۔ وہاں موجود باقی یونس کو پہچان نہ سکے۔ یہ اس لڑکے کا کون سا روپ تھا؟ آنکھوں میں سرخی، چہرے پر وحشت اور ہاتھوں میں ایک عجیب سی پھرتی۔ اپنا سر پکڑتے فاتر نے سلیب سے 2 تانبے کے گلاس یونس کے رخ پر اچھالے۔ ایک سے وہ بچ گیا جبکہ دوسرا سیدھا اس کی ناک پر لگا۔ جھکتے اس نے ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے خون لگا۔ باقی مرد ان دونوں کو چڑھوا رہے تھے جبکہ وہ بکتے جھکتے ایک دوسرے کا خون پینے کے در پر تھے۔ بات ذرا سی تھی، لڑ کر ایک دوسرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ اس لاش کا قتل ہوا ہے؟ گل فلسفی نے مزاج کے ہاتھوں مجبور اپنے مہمان کا رخ کیا۔ اس آدمی کی کلائی پر جتنے گہرے زخم تھے، خود کی نس وہ اتنی گہرائی سے کاٹ ہی نہیں سکتا۔ کسی نے جبراً اس کی کلائیاں بھاری آواز سے کاٹی ہے، اور تو اور اس کی آنکھیں خوف سے پوری طرح کھلی تھی، چہرے پر آنسو کے نشان اور ہونٹ یوں سوکھے جیسے آخری گھڑیوں میں وہ بہت تڑپا ہو۔ یقیناً اس نے اپنی موت کا آخری لمحہ بھی ہوش حواس میں دیکھا ہوگا۔ کماری بغیر دخل دیے اس کے اندازے سنتی رہی۔ 2 مردوں نے آتے یونس کو پیچھے کیا، جب وہ ان کی گرفت سے آزاد ہوتے پیچھے ڈھکیل کر لے جاتے فاتر کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، خادم خاص نے کمر پر بندھے
کفکتا میں چھپایا چاقو نکالا اور عین اس کی شہرک سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا۔ باورچی خانے میں اچانک سانس بند ہونے کی آواز آئی۔ چاقو کی نوک دیکھتے یونس کے پسینے چھوٹے، جبکہ ایک طرف کھڑے نجف کی بھویں الجھ کر قریب آئی۔ اتنے دنوں سے لاپتہ اس کی پسندیدہ چھری اس مرد کے پسینے والے کپڑے میں چھپی تھی۔ دوبارہ کہو اس عورت کو نیچ، I dare you۔ آنکھ کے نزدیک لگی خراش اور ہاتھوں پر جا بجا گھنے زخم لیے۔ یہاں فاتر نے چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبھوئی، وہیں نجف نے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچتے الٹے ہاتھ کا چاٹا رسید دیا۔ فاتر نے گال پر ہاتھ رکھے اس بے وفا کو دیکھا، جیسے کہنے لگا ہو مگر ماں لڑائی اس نے پہلے شروع کی تھی، وہ چھوٹا ہے، تم سے لحاظ کرو، اتنی سی بات پر تم چاقو سے اس کا قتل کرو گے۔ پہلے جملے پر بولنے کے لیے جو بھی بحث زبان پر آئی تھی وہ نجف کے اگلے جملے پر رک گئی۔ فاتر نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، وہاں حقیقتاً چھرا تھا، پھر یونس کو جو اپنا حلق سہلا رہا تھا۔ فاتر کے جسم میں سنسنی پھیلی، پلکوں کی رزش اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ بے یقینی کی وجہ تھی۔ چاقو دور اچھالتے وہ وہاں یوں کھڑا تھا جیسے یہ جھگڑا اس نے نہیں کسی اور نے اس سے کروایا ہو۔ وہ تو باتوں سے مسئلے حل کرنے کا قائل تھا، پھر یہ منہ توڑ کر بات منوانے کا قاعدہ کہاں سے سیکھا؟ تو اب آپ کیا چاہتی ہے؟ کچھ دیر سپہ سالار کی آواز آئی، کامل کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ حکم صادر کرتے وہ جگہ چھوڑتے غسل خانے میں غائب ہو گئی۔ اب یہاں کھڑے ہو کر دیوار کے نقش و نگار دیکھنے سے بہتر تھا کماری بھی باہر چلی جائے۔ دوسری طرف وہاں اندھیرا تھا، اندھیرا بھی اور انتہائی اور تنہائی بھی۔ سیڑھیوں پر ٹانگیں لمبی کیے دیوار سے سر جوڑے وہ اپنی کتاب گود میں رکھے خاموش تھا۔ آج بھی خالی خانے کو دیکھے وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کتاب کا نام کیا رکھا جائے۔ کچھ ہی دیر یہ اکیلا پن مزید قائم رہ سکا، جب اسے اپنی پشت پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بغیر جگہ سے ہلے وہ یوں ہی اپنی تخلیق پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ آنے والے نے اس کی بیگانگی کی پرواہ نہ کی۔ دو زانوں ہو کر پہلی سیڑھی پر بیٹھتے اس نے تیسری سیڑھی پر موجود فاتر کے قریب قہوہ رکھا۔ فاتر نے ایک نگاہ غلط بھی اس سبز مائع میں تیرتے پتوں پر نہ ڈالی، دیکھے بنا بھی وہ جانتا تھا آنے والے شخص نجف ہے۔ ادھیڑ عمر مرد اپنی پوٹلی میں سے دوا اور روئی نکالتے بے پرواہ تھے، جیسے کچھ دیر پہلے کا جھگڑا کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ وہ بچہ ہے اور اپنے ماں باپ سے دور ہے، اس کی بے وقوفی سمجھ کر اسے معاف کر دینا۔ روئی پر دوا لگاتے اس نے فاتر کی آنکھ کے زخم پر رکھی۔ اتنے مہینوں میں وہ اتنے زخموں کا علاج کر چکا تھا کہ اب مرہم پٹی اس کے لیے عام سی بات تھی۔ بنا کسی جملے کا تبادلہ کیے دونوں مردوں نے لب سی لیے۔ کچھ دیر تک وہ کتاب کے اشعار زیر لب پڑھتا رہا اور نجف اس کے ہاتھ پر لگے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑے علیحدہ کرنے لگا۔ یہ کانچ یونس نے اس کے ہاتھ پر توڑا تھا۔ مجھ سے ماہ کامل نے کہا تھا کہ میرا دھوکہ پوری کی پوری المیرا توڑ دے گا۔ لہجے میں تکلیف سے بھری شکست تھی۔ مجھے کامل نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ المیرا کو دھوکہ دینے پر میں خود بکھر جاؤں گا؟ اندر سے گال کاٹتے اس مرد کی بے بسی نجف کسی بیان کے بنا بھی محسوس کر سکتا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے چنتے ہاتھوں کو روکتے اس نے سر اٹھایا۔ فاتر دونوں ہونٹ سختی سے دبائے کتاب کو دیکھ رہا تھا، وہاں بھی اس کی گرفت کچھ کم مضبوط نہیں تھی۔ خود پر جبر کرنا چھوڑ دو، نجف نے آہستہ سے اس کی انگلیاں ورق سے ہٹائی۔ فاتر اسلام جیسے کسی خواب سے بیدار ہوا۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ فاتر نے وہی سوال خود سے دہرایا۔ آخر اسے کس بات کا خوف تھا؟ آپ کو دل میں اترنے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے؟ مجھے دل میں اترنے سے خوف آتا ہے، ہو بہو سپنا کے الفاظ دہرائے۔ اور کسی کو دل میں اتارنے سے؟ نجف کے سوال پر وہ سکتے میں چلا گیا۔ نگاہوں کے سامنے دو سبز بھوری آنکھیں آئیں۔ فاتر اسلام نے نظر چرا لی۔ وہ بزدل مرد انہیں دیکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ میں کسی کو دل میں اتارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دل میں اتارنے کی صلاحیت نہیں یا دل میں بسانے کی صلاحیت نہیں۔ اس نے نظریں کچھ مزید چرا لی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ نظر چرا کس سے رہا تھا، ساتھی سے یا قسمت سے؟ فاتر نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ نجف بھی اس کی چپ کی عزت کرتا دوبارہ معالجے میں لگ گیا۔ ساتھ رکھے قہوے کو اٹھاتے فاتر نے اس کا ٹھنڈا گھونٹ بھرا۔ اگر پسند کرتے ہو تو ڈرنے کی وجہ؟ نجف کے اچانک کہنے پر اس کا ہاتھ پیالی پر جم گیا، انگلیوں میں مدھم ارتعاش پیدا ہوئی۔ پسند نہیں کرتا؟ دوبارہ نظر چراتے لہجے کو ٹھوس بنانے کی ناکام کوشش۔ پسند نہیں کرتا تو اس کے نام پر لڑے کیوں؟ اس کے لیے اپنی انا کیوں ماری؟ کیوں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھا رہے ہو کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے؟ پسند نہیں کرتے تو اس کے نام پر کان کیوں سرخ ہو جاتے ہیں؟ آخری بات پر فاتر کے کان کے کنارے دہکنے لگے۔ نجف کی نظریں اس کو اتنے دھیان سے پڑتی تھی، یہ اس کو آج علم ہوا۔ قہوے کی پیالی خالی کرتے اس نے ایک طرف رکھی۔ پسند نہیں کرتے تو اس کے نام پر ایک کتاب کیوں لکھ ڈالی؟
یہ آخری وار سب سے گہرا تھا۔ سانس روکے، آنکھوں کی جنبش ساکن کیے وہ اپنے ہمراز کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے میری کتاب پڑھی؟ لڑکھڑاتے لہجے میں طیش نہیں ڈر تھا۔ نجف نے گہری سانس لی، اب بھی خوف زدہ ہو کہ کوئی سچ نہ جان لے۔ فاتر نے اب نظر نہیں چرائی، تھک کر اپنا ہاتھ کھینچتے وہ رخ موڑ کر بیٹھ گیا، گالوں میں انگلیاں پھنسائے مسلسل انہیں سلجھا رہا تھا۔ میں صرف شرمندہ ہوں، قدرت نے ہنس کر سوال کیا۔ کیا واقعی؟ اور ویسے بھی میں کسی کو محبت دینا نہیں جانتا، اور المیرا کو تو بالکل نہیں۔ نجف اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ فاتر نے اب بیزار ہوتے سیڑھیوں پر پاؤں مارا۔ مگر میں نے تو نہ محبت کا نام لیا ہے، نہ اس عورت کا۔ فاتر کا ہلتا وجود جگہ پر ہی ٹھہر گیا۔ اپنی غلطی کا احساس اس قدر شدید تھا وہ سر بھی نہ اٹھا سکا۔ اس کی جلد بازی اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی تھی۔ اپنے جذبات سے ڈرنا چھوڑ دو، ان کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری عقل کا تم پر۔ اگر یہ کسی جانب اشارہ کر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان کو بھی سن لو۔ فاتر نے کبھی اخذ نہیں کیا تھا وہ یہ سب کبھی نجف کے منہ سے سنے گا۔ اپنے سے بھی زیادہ دانشمند انسان کو جذبات کی اہمیت پر تقریر دیتے سننا اس کے لیے یقیناً حیرانگی کا باعث تھا۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے اس نے الجھے بال سلجھایا۔ میں صرف نادم ہوں کیونکہ پہلی مرتبہ میں نے جان بوجھ کر کسی کو تکلیف دی۔ یہاں تو سب اچھے سلوک کو محبت کا نام دے دیتے ہیں، سب پر اجتماعی لعنت بھیجتا وہ آگے چلنے لگا، اس بات سے غیر فہم کہ وہ راستہ طے خانے کو جاتا تھا۔ آج المیرا کے ایک ہفتے کا پہلا دن تھا، اس کے لیے ہر گھڑی ہر لمحہ قیمتی تھا۔ باب ملکہ 7 سال قبل مصر۔ 2.5 ماہ میں اس نے نہ کوئی دوست بنایا، نہ اپنی کوئی مصروفیت ڈھونڈی۔ زندگی بغیر مقصد کے کٹ رہی تھی اور المیرا کو اس میں ہلچل کی ضرورت نہیں تھی۔ گہرے زعفرانی لباس پر بال کھولے وہ نسبتاً ایک کونے کی میز پر موجود برگر اور فرائز سے پیٹ پوجا کر رہی تھی جب عین اس کے سر پر ارشن مارسلین کا ٹولہ نمودار ہوا۔ لو آ گئی ہلچل۔ تم نے عربی کے پروفیسر سے یہ بکواس کیوں کی ہے؟ میں ارشن کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ میز پر جھکے وہ نفرت سے ہرایا۔ انکار اس کی چھوٹی انا کو مزید چھوٹا کر دیتی تھی۔ میری مرضی۔ شانے اچکاتے فرائز کو کیچپ میں ڈبویا۔ انکار ہی کرتی نا، یہ کیوں ساتھ بولا میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ سچ بولنے والا جنت میں جاتا ہے۔ بنا دیکھے المیرا اس کی برداشت آزما رہی تھی اور وہ بری طرح ہار رہا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ کس کے بیٹے سے بات کر رہی ہو؟ کیفے میں اب سب گردن موڑے تماشا دیکھنے لگے۔ ایک باپ کے تو خیر نہیں ہو۔ اس عزت افزائی پر ارشن کے گال غصے سے سرخ ہوئے۔ مشہور تھا کہ اسے غصے میں باقاعدہ فٹس پڑتے تھے۔ اپنی اسی دہشت سے وہ سب کو نیچے لگائے ہوئے تھا۔ طیش اور ولولے سے بے قابو ہوتے سامنے رکھی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس سے پیشتر کہ المیرا کوئی احتجاج کرتی پوری پانی کی بوتل اس پر انڈیل دی۔ ٹھنڈا پانی سر پر پڑنے کی وجہ سے وہ اچانک کھڑی ہو گئی۔ کیفے میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ غیر انوکھی سی خاموشی محسوس کرتے ارشن نے باری باری سب کو دیکھا۔ چپ کیوں ہو؟ ہنسو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اگر کوئی نہ ہنسا تو اس کی لاش یہاں سے جائے گی۔ المیرا نے اپنے گیلے بالوں اور چہرے کو ہاتھوں سے محسوس کیا۔ کچھ لوگ چپکے سے اٹھتے کیفے سے نکل گئے، کچھ ارشن کے کہنے پر پھیکا سا ہنس دیے، جبکہ کافیوں نے اس بے دردی سے نظریں چرا لی۔ المیرا کو دوبارہ انسانوں سے نفرت ہوئی۔ ارشن کا ٹولہ اب بھی اس پر ہنس رہا تھا جب اس نے انگلی اٹھاتے سب کو آئینہ دکھایا۔ تم سب کمزور ہو، تمہارے سامنے یہ بزدل ایک لڑکی کو ہراساں کرتا ہے اور تم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی اٹھ کر اس کا ہاتھ روکے۔ آج میں ہوں اور خدا کرے کل کو تم میں سے ایک یہاں ہو۔ کمزور کہیں کے۔ زعفرانی لباس والی کا چہرہ ہتک سے سرخ تھا۔ نفرت سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بنا کسی کا جواب یا بہانہ سنے کیفیٹیریا سے نکل گئی۔ اس کو رونے کی بجائے غصہ آیا۔ وہ کتنی بے بس تھی۔ بن باس میں آ کر کوئی اس کی عزت کی دھجیاں ادھیڑ رہا تھا اور المیرا کو اتنی اجازت نہ تھی کہ وہ اس کا منہ توڑ سکے۔ تم کس سے ڈر رہی ہو عنایت؟ پہلے کبھی سچ بولنے سے ہچکچائی نہیں تو پھر اب کیوں؟ کسی مرد کو اتنی جرأت کیوں دی تم نے کہ وہ بھرے مجمع میں تمہاری تذلیل کر سکے؟ غصے میں بڑبڑاتے وہ اپنے ہاسٹل کی طرف روانہ تھی۔ شام کا وقت تھا اور اس راستے پر آج حیرت انگیز طور پر رش کم تھا۔ جاگرز میں تیز تیز چلتے اس کے نم بال ہوا سے لہرا رہے تھے جب جیب میں موجود فون پر بیپ ہوئی۔ کوفت میں مبتلا اسے نکالا اور آنکھوں کے سامنے کیا۔ تیز قدم دھیرے دھیرے ہوتے سیڑھیوں پر ٹھہر گئے۔ اس کے ساتھ سے گزرتی 2 لڑکیوں نے اس کے بالوں کی تعریف کی۔ المیرا نے ان پر غور نہیں کیا۔ اس کی ساری سر توجہ تو فون کی اسکرین پر
جملے پہ تھی۔ تم نے کسی مرد کو جرأت نہیں دی کہ تمہیں تذلیل کرے، بلکہ لوگوں نے ہمت دی ہے وہ سرِ عام تمہارا مذاق بنائے۔ المیرا نے چہرہ گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ غیر شناسا نمبر سے آنے والے میسج کو اس کے خیالات تک رسائی کیسے ملی؟ طاقتور دکھنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہیں۔ المیرا کے ماتھے پر سے فکر اوجھل ہوئی۔ غیر شناسا نمبر تو اس کا شناسا نکلا۔ المیرا نے جھٹ سے میسج ٹائپ کیا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ خابدہ مارسلین۔ سامنے والی یقیناً اس کی حاضر دماغی سے محفوظ ہوئی تھی، تبھی ہنستے ہوئے ایک ایموجی بھیجا۔ المیرا کے سخت تاثرات بحال ہوئے۔ ایک مارسلین سے اسے نفرت تھی اور دوسرے سے حسد۔ کونے میں دبک کر بیٹھے وہ کل سے جاگ رہی تھی۔ کماری اس دن آتے ساتھ ٹوٹے مٹکے کے تمام پرزے ساتھ لے گئی، یہاں تک کہ وہ بھی جو المیرا نے اپنی چادر میں چھپایا تھا۔ نیند اس کے ذہن کو کچھ دیر کے لیے مفلوج کر دیتی تو ٹھنڈے پانی سے منہ دھوتے وہ اسی جیل کے چکر کاٹنے لگتی۔ ذہن کو بیدار رکھنے کے لیے وہ کہانیاں بناتی تو کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی۔ 5 دن کی اس قید نے المیرا کو یہ ضرور سکھا دیا تھا کہ اپنی تنہائی میں گزر کیسے کرتے ہیں۔ یوں ہی سینے سے ٹانگوں کو جوڑے وہ کسی کیڑے کی آہٹ پر بھی سہم جاتی۔ ابھی وہ یوں ہی لب چباتے اپنا کوئی بچپن کا واقعہ ذہن میں دہرا رہی تھی جب سلاخوں پر کھٹ پٹ ہوئی۔ تیزی سے آگے آتے وہ پہلے ہی اپنے تحفظ کے لیے سراہی ہاتھ میں لے چکی تھی جب اس کی نظر باہر کھڑے وجود پر پڑی۔ چابیوں کا گچھا ہاتھ میں لیے فاتر تالے کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے کی وہ خوف زدہ کیفیت نہ جانے کہاں غائب ہوئی۔ وہ مرد اس کے اندھیروں میں روشنی کی طرح آیا۔ سراہی کو خود سے لگائے اس کے تاثرات مبہم تھے۔ کیا آج وہ آزاد ہونے والی تھی؟ آ جاؤ ملکہ، دروازہ کھولتے مسکرایا۔ تمہاری آزادی کا پروانہ لے آیا ہوں۔ المیرا ننگے قدموں ابھی تک اس تپتے فرش پر کھڑی تھی۔ فاتر کو نیم اندھیرے میں کھڑی عورت کو آگے نہ بڑھتا دیکھتے پریشان ہوئی۔ ملکہ فکرمندی سے پکارا، مجھے بھی تعبیر جتنی آزادی ملی ہے نا؟ المیرا کی آنکھوں میں چھائی لاتعلقی کو دیکھتے فاتر نے نظر جھکا دی۔ ابھی وہ اس سے شکایت کرے گی، کوئی طعنہ مارے گی، یا ہو سکا تو سراہی سے سر بھی پھاڑ دے گی۔ میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ فاتر نے یوں سر اٹھایا جیسے المیرا نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ دروازے پر ایک ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ میں تھاما لالٹین ابھی بھی نیچے تھا۔ المیرا ہلکے قدم اٹھاتی اس تک آ رہی تھی۔ وہ جتنا قریب آتی فاتر کو اتنی اس کی مسکراہٹ کی گرم جوشی پھیلتی محسوس ہوتی۔ تم اکیلے آئے ہو؟ میں سمجھ گئی تھی کہ میری آزادی تمہارے اکیلے کا جتن ہے۔ فاتر کو اس کی ہنسی سنائی دی۔ بے اختیار دل چاہا کہ چہرہ بھی دیکھے۔ دھیرے سے لالٹین بلند کرتے فاتر نے ان دونوں کے درمیان کیا کہنے کو ہونٹ جدا کیا جب کچھ انوکھا ہوا، کچھ بے نام سا۔ دونوں طرف نفرت کے کمزور ہوتے تابوت اس مرتبہ پہلے وار کے سامنے ہی ٹوٹ گئے۔ نیچے چھپے دھڑکتے دل خالص تھے۔ المیرا عنایت محسن کی ایک آنکھ گہری بھوری اور دوسری ہلکی سبز ہوئی۔ فاتر اسلام کی ایک آنکھ گہری بھوری اور دوسری سنہری ہوئی۔ ان کی زبان بولنے کے لیے تیار تھی، ذہن بھی کہنے پر راضی تھے، مگر یہ دل، اس کی اجازت ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ایک دوسرے کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے دونوں کی آنکھوں کی سیاہی پھیلی، روشنی ان کے درمیان تھی اور راستے کی رکاوٹ آج اختتام پذیر۔ عورت کی ہنسی مکمل تھم گئی۔ شکریہ فاتر۔ آنکھیں مشکور تھی تو چہرے پر احترام، نگاہیں ابھی بھی نہ ہٹی، نظروں کا زاویہ ابھی بھی ایک دوسرے پر تھے۔ نگاہوں کا رخ مجھ پر آئے تو دکھے گا کس قدر شرمسار ہوں میں، نگاہوں کے قدم مجھ پر ٹھہرے تو دکھے گا کس قدر بے بس ہوں میں، نگاہوں کی منزل مجھ سے ٹکرائے تو دکھے گا بس ایک آرزو سے ہوں میں۔ زیر لب شعر پڑھتے وہ خود کو بھی حیران کر گیا۔ دوسرے اس کی کیفیت سمجھ چکے تھے، بس ایک وہ ڈر میں رہا، کوئی وجدان سا اترا تھا اس پر، اور وہ جان گئی کہ اگر آج اس نے عنبر روشنیوں سے نگاہ نہ پھیری تو شاید تا حیات نہ پھیر سکے گی۔ آنکھوں کو چھوڑتے لالٹین کی جلتی شمع کو دیکھا جب ہمیں سکڑ کر قریب آئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا؟ المیرا کا اشارہ اس کے زخم پر تھا۔ فاتر نے بدلاؤ کا حوالہ سمجھا۔ چوٹ لگ گئی؟ سرگوشی جو ہر لفظ کے ساتھ دھیمی ہو رہی تھی۔ المیرا نے اس کے ہاتھ پر لگی خراشیں دیکھی اور فاتر نے اس کی آنکھوں میں آتا غصہ۔ کیسے لگی؟ آواز کا غصہ چھپایا نہ چھپا۔ کس کے کردار کا دفاع کرنے گیا تھا؟ المیرا کے دل نے پوچھنے کی اجازت دی۔ کس کے؟ چراغ تھاما۔ کسی کے کردار کا دفاع کرنے گیا تھا۔ المیرا کے دل نے اسے پوچھنے کی اجازت دی۔ کس کے؟ چراغ تھاما۔ اس کا ہاتھ اکڑ چکا تھا۔ کچھ نگاہیں ملنے کی پابند ہوتی ہے اور کچھ آمنے سامنے ہو کر بھی کبھی ایک نہیں ہوتی۔ ملکہ کی؟ گل کی؟ سوال میں بے یقینی تھی۔ سامع نے گردن ہلاتے نفی کی۔ اپنی ملکہ کی۔ 3 حرف اور بس وہ آگ سے موم بن گئی۔ وہ بے پرواہ سے وفادار بن گیا۔
کیوں؟ اسے سروکار نہیں تھا کہ کس نے اس کے کردار پر ہتھیار اٹھایا، اسے جاننا تھا تو بس دفاع کرنے والے کی نیت کیا تھی۔ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے دو مخالفین کے بیچ دوزخ پر ایک پل بنتا محسوس ہوا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی پیش قدمی کے منتظر تھے۔ پتہ نہیں، شمع کی چنگاری کو آگے کرتے اس نے المیرا کی دونوں آنکھوں کو ہم رنگ کیا۔ پتہ نہیں، اور میرے لیے لڑ مر آئے۔ اب ساری روشنی المیرا پر تھی اور فاتر اندھیرے میں جب سامنے کھڑی ملکہ نے لبوں کو پتلی لکیر میں کھینچتے روشنی کا اجالا اس پر کیا، خود سیاہی میں ڈوب گئی۔ مجھے تم سے عقیدت ہے ملکہ۔ المیرا کی ساری کائنات اس وقت بس ایک شخص میں سما گئی۔ وہ اسے ملکہ بلاتا تھا تو المیرا کو خود سے حسد ہوتی، لیکن آج اس کے کہے گئے الفاظ پر المیرا کو خود پر رشک آیا۔ محسوس کر سکتی تھی، اس کے دھڑکن مدھم ہوئی۔ نہ وہاں افراتفری تھی، نہ خوف، اطمینان تھا، کیونکہ شاید وہ یہی الفاظ اتنے دنوں سے سننے کی خواہاں تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے فاتر اسلام کو تو مجھ سے شدید نفرت ہے۔ المیرا کے شوق لہجے میں کہیں بات پر وہ مسکرایا، نظر ہٹانا مشکل کر گیا۔ اسے میری نفرت کا ہی ایک نیا انداز سمجھ لو۔ اس کی بات سنتے وہ دونوں ہنسے، ایک دوسرے میں گھلتے کہے جیسے بنے ہی ایک ساتھ سننے کے لیے تھے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، تم اوپر جا کر تیار ہو جاؤ، مجھے تمہیں ایک چیز بھی دکھانی ہے۔ بنا کوئی سوال جواب پوچھے المیرا نے اپنے برہنہ پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ میرے جوتے پرسوں سے غائب، شاید میرا حملہ آور ہی انہیں چرا کر لے گیا کہ کہیں بندی بھاگ۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی، اچانک خاموش ہو گئی۔ تاثرات میں نادانی لیے اس نے چہرہ جھکایا۔ فاتر اسلام اس کے سامنے بیٹھا بنا کوئی سوال جواب کیے جوتے پہنا رہا تھا۔ المیرا کو بے اختیار وہ دن یاد آیا جب وہ زبردستی فاتر کو جھکا کر اپنا جوتا بند کرواتی تھی۔ آج وہ مرد اپنی مرضی سے جھکے اس کے پاؤں میں اپنے جوتے پہنا رہا تھا۔ المیرا تذبذب میں تھی کہ شکر کرے یا حیرت۔ جوتے پہنا کر کھڑے ہوتے اس نے آگے چلنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ قدم سے قدم ملا کر چلتی المیرا کی اٹھان مغرور تھی۔ یہ احساس کمتری نہیں تھا جو وہ اس انسان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ یہ احساس شرمندگی بھی نہیں تھی کہ وہ خود کو اس کا پابند کرتی گئی۔ یہ وہی بے نام جذبہ تھا جو فاتر کی راہ دیکھتا تھا، جو اس کی مسکراہٹ سے آنکھیں پھیرنے پر مجبور کر دیتا، جو اس کے سامنے راز کھولنے کو کمزوری نہیں سمجھتا تھا۔ یہ محبت تھی جس نے اس انسان کو المیرا کے لیے سراپا سکون بنا دیا۔ یہ وہی عقیدت تھی جو دل کے ساتھ دھڑک رہی تھی۔ ساتھ چلتے مرد کو دیکھتے اس نے خود سے ایک فیصلہ لیا۔ تم نے اپنی غلطیوں کا مداوع کر لیا ہے فاتر، اب میری باری، تمہیں یہاں سے نکال کر واپس میں لے کر جاؤں گی۔ اب سے میرا یہی مقصد ہے۔ خود کلامی میں عہد کرتے وہ اس بات سے غیر آشنا تھی کہ ہفتے بعد اس کی موت کا دن طے شدہ ہے۔ سیڑھیوں کو طے کرتے وہ ہال والی منزل تک آئے۔ وہیں ادوب اور کماری ہاتھوں میں زنجیروں کا ہار لیے المیرا کے استقبال کے منتظر تھے۔ باخوشی ان تک آتی کسی تمغے کی طرح المیرا نے اپنے ہاتھ بندھوائے اور اپنی راہ ہو لی۔ اسے دور جاتا دیکھتے فاتر کا دل ایک لمحے کو بیٹھا۔ کیا اسے اکیلا بھیجنا ٹھیک تھا؟ کیا وہ المیرا کے معاملے میں کسی اور پر اعتبار کر سکتا ہے؟ ابھی وہ انہیں تمام جھمیلوں سے لڑ رہا تھا جب فاصلے سے دور ہوتی عورت نے ذرا سی دیر کے لیے چہرہ پھیرا۔ مسکرا کر اسے تسلی دیتے اس نے انگوٹھا اپنی خیریت کے انداز میں اٹھایا۔ آنکھوں کے کنارے چھوٹے ہوتے تقریباً غائب ہو گئے۔ فاتر اسلام کو یوں لگا جیسے پل بھر کو اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ فاصلہ اور خاموشی کے ہوتے ہوئے بھی المیرا اس کی اندرونی کیفیت کو جان گئی تھی۔ چہرہ جھکا کر سر کھجاتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور سارا راستہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کسی طور مٹنے کے بہانے میں نہیں تھی۔ دل کافی دنوں بعد بے فکری کی ہواؤں میں جھوم رہا تھا۔ اپنے کمرے تک پہنچتے وہ باہر ٹھہر گیا۔ یہ پہلا فیصلہ تھا جو اس نے مکمل حواس میں کیا۔ ہوش تو اسی وقت مکمل اختیار میں آ گئے تھے جب ہستی سبز بھوری آنکھوں میں اس کے لیے انس دکھا۔ خوشی سے مسکراتے اس نے جیب ٹٹولی، موٹی بھوری جلد والی کتاب نکالتے اس نے سرورق پر چاہت سے انگلیاں پھیری۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک سیاہی والا قلم ہاتھ آیا۔ گہری سانس لیتے اس نے کتاب کھولی۔ ذہن سے ساری دھن چھٹ چکی تھی۔ اب کوئی بن جواب کے سوال نہ تھا، کوئی دھیان ہٹانے کا بہانہ تخیل میں نہیں تھا، کوئی الجھن ایسی نہیں جو سلجھ نہ سکے۔ مستحکم اور مضبوط گرفت صفحے کے اوپری کونے میں رکھتے اس نے قلم کی مدد سے سیاہی پھیلائی۔ گرفت شرمانا چھوڑ چکی تھی۔ ملکہ ماہ کے حروف سب سے اوپر، سب سے نمایاں تھے۔ وہ الفاظ وہیں امر ہو گئے۔ یہ تھی فاتر اسلام کی نظم، المیرا عنایت محسن کے نام۔ یہ تھی اس کی ضابطہ
حیات اور اس کی بہادری کا منہ بولتا ثبوت۔ کتاب کو چہرے کے سامنے کرتے اس نے آنکھیں بند کی، خستہ کاغذ کی خوشبو اندر اتارتے پتلے ہونٹوں پر ایک جاذب نظر مسکان تھی۔ اکیلا آنسو پلکوں کو چھوتا گال پر بکھر گیا۔ وہ خوشی کا آنسو تھا، امن کا پیغام اور امید کی نوید۔ وہ اس کچھ اور کو پہچان چکا تھا۔ احساس ندامت ہوتی تو معذرت کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، خیر خواہی ہوتی تو بس مدد کر کے خود کو بلا شوکت کر لیتا، مخلصی ہوتی تو اس کے آنکھوں سے دور جانے پر بے چینی نہ ہوتی۔ یہ عقیدت تھی، تبھی معافی نہ ملنے پر وہ بے غرض نہ ہو سکا۔ یہ انسیت تھی جو اس کی آسانیوں کی خاطر وہ بازیاں ہارنے کو تیار تھا۔ یہ محبت تھی جو آگ کا سفر پار کرنے کے بعد بھی دل کے تخت پر حق سے براجمان تھی۔ اس ایک خشک آنسو کو انگلی کی نوک سے صاف کرتے وہ اسی خوش دل کیفیت کو خود میں سمائے ننگے پیر اندر بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک ہفتہ بعد منصفی اس کی موت کا فیصلہ لکھتے قلم توڑ چکا تھا۔ ملکہ کے حجرے کا دروازہ بند تھا، اندر سے آتی کھٹپٹ کی آوازیں گواہ تھی یقیناً کمرے میں غصے کی ہوائیں گرم تھپڑوں کی طرح دماغ ہلا رہی ہے۔ ذرا اندر جھانکو تو کمرے کا سارا منظر جیسے کھیل کا میدان بنا تھا۔ کاغذات زمین پر بکھرے تھے، پانی کی سراہی الٹائی ہوئی تھی، بستر کی چادر سے لے کر ایک طرف لٹکے ملبوسات سب کے سب اوپر نیچے پہاڑ کے صورت میں موجود تھے، اور اس حالت جنگ کے مصور بھورے لباس والی عورت بھی وہیں موجود تھی۔ میز کے دراز پٹاخ کرتے وہ انہیں بھی زمین پر الٹ چکی تھی۔ دل تھا کہ دہاڑے مار کر رونے کا چاہا۔ وہ کب سے تلاش کر رہی تھی، مگر کیا آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی کہ اس کی کتاب کا کوئی نام و نشان کمرے میں نہیں تھا۔ ماتھا پکڑے اس نے یادداشت کے پہیے گھمائے، آج تک وہ اس کتاب کو کمرے سے باہر نہیں لے کر گئی، پھر وہ کہاں لاپتہ ہو گئی؟ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو؟ اس اندیشے سے آگے وہ حقیقت تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ڈھونڈ رہی ہو؟ گل کا سارا وجود مجسم سامت بن گیا۔ بجلی کی تیزی سے آواز کے تعاقب میں پلٹی تو سامنے ہی ماہ کامل ازلی تیاری کے ساتھ نظر آئی۔ گل اس کی ٹھاٹ و چار نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس کی نگاہ تو کامل کے اٹھے ہاتھ میں موجود اس کے رازوں کی کنجی پر تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ کامل نے ایک لاپرواہ ادا کتاب پر ڈالی اور کندھے اچکائے۔ دوسرے ہاتھ میں کتاب لیتے وہ اب ورق پلٹانے لگی۔ گل کا دل حلق کو آیا، وہ اپنے بھید پوشیدہ رکھنا سانس لینے سے زیادہ ضروری سمجھتی تھی۔ میری کتاب واپس کرو، چیخ کر کہتے وہ اس پر جھپٹی، جب کامل نے ایک قدم پیچھے لیا اور کتاب بند کرتے اس کے گال پر دے ماری۔ گل لڑکھڑاتے بستر کے قریب کھڑی، دماغ معاف ہو چکا تھا اور اعصاب بے یقین ہوئے۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے اس نے سر اٹھایا۔ کامل پرسکون کھڑی تھی، اس کا یہ اطمینان کہ بساط کی ہر چال وہ پلٹ سکتی تھی، گل کو ہمیشہ سے سلگا جاتا تھا۔ آنکھوں میں لہو لیے اس نے سختی سے بستر کی چادر دبوچی۔ میرے کمرے کی تلاشی کروا سکتی ہو، مگر اپنی کی کرواتے ضبط کھو جاتی ہو؟ ایسے تو نہیں چلے گا ملکہ حضور، مایوسی سے اس کے گال پر طنز کرتے اور راہ کے مجموعے پر نظر ڈالی۔ گل کی گرم سانسوں کی آواز در و دیوار سے ٹکرائی۔ یہاں ملکہ میں ہوں، لباس کو مٹھیوں میں جکڑتے اور ضبط کرتے چلائی، گردن کی نسوں سے لے کر ماتھے کی رگ تک پھڑکنے لگی۔ غلط، یہاں ہم دو عورتیں حکومت کر رہی ہیں، اور اگر تم چاہتی ہو نظام ایسا ہی رہے تو اپنے علاقے تک محدود رہو۔ ایک ہاتھ میں کتاب پکڑے اس نے دوسرے ہاتھوں سے صفحے کا کونا پکڑا، ہوا میں بلند کرتے ہاتھ آنکھ بند کرنے سے پہلے پھاڑ ڈالا۔ گل کا دل جیسے دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ وہ میری ملکیت ہے، چیخ کر اٹھتے وہ کتاب چھیننے کی غرض سے آگے آئی، جب کامل نے اپنے خالی ہاتھ سے اس کی گردن دبوچتے شہرک پر ناخن چبھوئے۔ گل کا سانس دم توڑنے لگا۔ کامل دھیرے دھیرے اپنی گرفت مضبوط کرنے لگی۔ گل نے دونوں ہاتھوں سے اسے خود سے دور ڈھکیلا، جب ماہ کامل نے اسے ایک طرف پٹک دیا۔ سنہری بال جوڑے سے کھلتے چہرے کے ایک رخ پر جھولنے لگے۔ گردن پر ہوتی جلن کو انگلیوں سے محسوس کرتے وہ کھانسنے لگی۔ مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ جس زمین پر کھڑی ہو وہ میری ہی خریدی گئی ہے۔ جب تمہیں نگلنا ہوگا سنبھلنے کا وقت بھی نہیں دے گی۔ سر کے قریب جھک کر کہتے اس نے گل کی آوارہ لٹیں کان کے پیچھے کی۔ کھڑے ہوتے کتاب اس کے سر پر مارتے وہ ایڑی والے جوتے میں دروازے سے نکل گئی۔ پیچھے نظر ڈالو تو گل جان کا وجود سر تا پیر ہلکولے لے رہا تھا، ہونٹ پیڑی زدہ ہو چکے تھے، آنکھیں نم تھیں اور بال بکھرے ہوئے، ہاتھوں کی انگلیوں سامنے
کیے تو ان پر خشک خون لگا تھا۔ خود کو چھڑواتے اس نے ناخن جب کامل کی کلائی میں چبھوئے، وہیں سے خون اس کے ہاتھوں تک منتقل ہوا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، بازو کو بستر پر پھیلاتے وہ خود بھی وہی نیم دراز ہو گئی۔ چہرے پر جہاں تشدد کے نشان تھے، سوکھے ہونٹ اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ ہلکے پانیوں جیسی آنکھیں زندگی کی طرف پلٹنے لگی۔ نہا دھو کر لباس بدلتے اب وہ کائی سبز ریشمی لباس جس کے بازو کلائیوں پر چوڑیوں کی طرح آتے تھے پہنے تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی گل کی رہائش تھا، اس میں ادوب کے ساتھ اسے ایک ہفتے کے لیے رہنا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی ادوب اس کے نم بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ ہاتھ بندھے ہونے کا فائدہ ہوا، چہرے پر لگے نیل مندمل تھے، سفید رنگت پھیکی ہونے کے باوجود بھی دل کو بھائی۔ آزادی کی اتنی خوشی کہ مسکرائے جا رہی تھی۔ المیرا کے نم بالوں کو کھلا چھوڑتے ادوب نے آئینے میں دیکھتے سوال کیا۔ نظر ملنے پر المیرا نے گھبرا کر رخ پھیرنے کی بجائے پورے استحقاق سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تمہیں کیا معلوم کس بوجھ سے رہائی ملی ہے؟ زنجیروں والے ہاتھ سے پکڑے شیشے کو ایک طرف رکھا۔ آنکھوں کے جگنو کسی کے عکس سے روشن تھے۔ اس سے پہلے کہ ادوب اس کے مبہم جواب پر کوئی سوال پوچھتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ المیرا اس طرز انداز کو پہنچاتی تھی۔ جھٹ پٹ کھڑے ہوتے، پاؤں جوتوں میں ڈالے۔ یہاں دروازہ کھلنے پر فرد اندر آیا۔ وہیں المیرا نے جھکتے جوتے اس کے سامنے رکھے، حیرت سے اکٹھی ہوئی بھویں لیے۔ فاتر نے جوتوں کو دیکھا، پھر المیرا کو۔ کمرے کی سب چیزیں اب بے معنی تھیں۔ ایک اور مرتبہ شکریہ، تمہارا یہ احسان مجھ پر قرض ہے۔ مسکراتی عورت کو دیکھنے سے گریز کرتے وہ ایک طرف موجود خالی بستر پر بیٹھ کر پہنے جوتے اتار کر المیرا کے دیے اٹھا لیے۔ میں نے تو تم سے کسی احسان کا بدلہ نہیں مانگا۔ جھکے سر کی جھولتی لٹ کو دیکھتے المیرا کا بے اختیار چھو کر محسوس کرنے کا دل چاہا۔ میں تمہاری مقروض رہنے کی عادی ہوں۔ کندھے اچکاتے وہ سامنے آ کر بیٹھی۔ فاتر نے اس مرتبہ المیرا کو نہیں ٹوکا، سر اٹھاتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ المیرا آس بھری سوالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ادوب جیسے پس منظر میں چلی گئی۔ چلے، ہر کسی کو حکم سنانے والا یہاں آ کر اجازت مانگنے پر بخوشی راضی تھا۔ کہاں اپنی منوانے والی یہاں آ کر گردن اٹھاتے گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ ایک جگہ تمہیں دکھانی ہے۔ کھڑے ہوتے اس نے پلٹ کر المیرا کا انتظار کیا۔ چلو چلے۔ نہ سوالات کا تردد، نہ کوئی شک میں ڈوبے طنز اور وہ خوش اسلوبی سے اس کے ہمراہ ہو لی۔ پیچھے بیٹھی ادوب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آنکھیں مسلتے 3-4 بار کھول بند کی۔ کیا جو اس نے دیکھا تھا وہ حقیقی تھا، یا نیند اور بھوک پوری نہ ہونے پر اس کا ذہن خوابوں میں اونگنے لگا تھا؟ ایک دوسرے کو بھگانے سے کب ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ فاتر کے ساتھ چلتے وہ دونوں دبے قدم دوسری منزل کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ المیرا منصوبے سے نامانوس تھی، جبکہ فاتر جانتا تھا اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ گلجان کے لبوں کی جاندار مسکراہٹ یوں ہی قائم تھی۔ کمرے میں موجود واحد میز پر اس وقت بس ایک شیشی تھی۔ ہال میں بیٹھی اپنے تیر کی نوک تیز کرتی کماری کے سر کے قریب رکھتے فاتر نے گلا کھنکارا۔ یہی درست وقت ہے۔ کماری بنا کوئی رد عمل کیے کھڑی ہو گئی، تیر کمان کا دستہ کندھے پر پہن لیا۔ صوفے پر بیٹھی لڑکی کا حلیہ اجڑا ہوا اندھیروں کا متاثر تھا۔ اپنی گود میں دھرے بانس کے مختصر سے تیلے کو اٹھاتے اس نے ناخنوں کو ہر زاویے سے دیکھا۔ ماہ کامل کا خون خشک ہو کر بھورا ہو چکا تھا۔ 3 لوگ اب تہہ خانے کی طرف رواں تھے۔ المیرا کے دل میں پنپتے سوالات کو مد نظر رکھتے فاتر اس کے کان کے قریب جھکا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو ملکہ۔ بکھری اردو میں سرگوشی کرتے وہ المیرا کو ہکا بکا کر گیا۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی وہ سیڑھیوں پر پھسلتے بچی۔ میرے متعلق اتنی تحقیق کر لی، مگر یہ یاد نہیں کہ میری ماں پاکستانی ہے۔ میٹھا سا طنز کرتے اس نے ہونٹ کنارے سے اٹھایا۔ دوسری طرف باز کے تیلے کی مدد سے اس نے ناخنوں میں دبا خون نکالنا شروع کیا۔ میں کہتی ہوں یہاں ملکہ بس ایک ہے، اور تم مجھ سمیت خود کو بھی ملکہ مانتی ہو۔ تنکے پر لگا خون اس نے شیشی کے کناروں سے لگایا۔ اب تمہارے یقین پر اترنا میرا اخلاقی فرض ہے۔ کماری کی موجودگی جیسے ان کے لیے داخلے کا اندیہ تھی۔ راستے میں کسی بھی رکاوٹ کے بنا اب وہ سرنگ کا راستہ کاٹنے لگے۔ المیرا پہلی مرتبہ یہاں آئی تھی۔ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے اس کی حیرت عام تھی۔ شیشے میں کامل کا خون اتارتے اس نے باز کا ٹکڑا ڈاٹ کی ڈھکن میں دبایا۔ میں جانتی ہوں تم نے قتل نہیں کیا، لیکن تمہارے گناہ یقیناً ان سے برتر ہوں گے۔ شیشی کو لباس میں چھپاتے اس نے گہرے نیلے رنگ کا چوگا پہنا۔ اگر فریب تمہارا کھیل ہے تو میں گل تمہیں اسی کھیل میں ہراؤں گی۔ اپنے پیچھے
دروازہ اچھے سے بند کیا۔ کتاب کامل کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی وہ اس کا اہم مواد جلا چکی تھی۔ اس کے بنائے جال میں وہ بھپری مہارانی بغیر چوں چاں کیے آ گئی۔ دوسری طرف سرنگ کے اختتام پر آج ویسی ہی روشنی تھی، فرق بس یہ تھا وہ جل بجھ رہی تھی۔ ہاں ان کا اندھیرا راستہ ختم ہوا، وہاں وہ روشنی میں ڈوبی سیڑھیاں نظر آئی۔ المیرا کو لگا وہ یہاں سے بھاگنے لگے ہیں، کیا وہ اکیلے بھاگیں گے؟ بنا کوئی اعتراض کیے وہ تین لوگ اب خاموشی سے اینٹوں سے بنی سیڑھیاں اترنے لگے۔ فاتر اسلام کی دل کی دھڑکن کان کے قریب دھڑک رہی تھی۔ ملکہ ہونے کا ایک تو فائدہ تھا، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اسے روک کر سوال کرتا۔ بآسانی تہہ خانہ اتری اور اب اس کا ارادہ خمار کو ڈھونڈ کر اسے یہ خون دینے کا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم اس خون کا معائنہ کرو، یقیناً یہ جس کا بھی ہے وہ بیمار نکلے گا۔ ذہن میں جملوں کو ترتیب کرتے وہ سرنگ کی طرف بڑھ گئی۔ ایک یہی طبیب آلہ کی راہ تک جاتا تھا، 3 سیڑھیاں مزید اور پھر وہ ماہ کامل کے ایک پس پردہ راز تک پہنچ جائے گا۔ دو سیڑھیاں اور گتھیاں سلجھ جائیں گی، ایک سیڑھی مزید اور۔ فاتر المیرا کے قدم بیک وقت رکے، چہروں کا سکون مرجھایا اور ڈر میں ڈوبی حیرت آنکھوں میں پناہ گزین ہوئی۔ سامنے راز نہیں، سامنے حقیقت تھی، ماہ ملکہ کی اصلیت۔ سرنگ کے سامنے آتی سیڑھیاں مغرور تاثرات سے پار کی، جب کچھ آخری سیڑھیوں پر وہ ٹھٹکی۔ سنبھل کر قدم بڑھاتے اس نے جوں ہی گردن باہر نکالی، آسمان ٹوٹ کر سر پر گر گیا۔ گل جان کی ہاتھ میں موجود خون کے نمونے پر گرفت پھسلنے لگی۔ کماری نے آگے جا کر رکتے انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ معاف اعصاب لیے قدم کہاں اٹھ رہے تھے، کہاں رک رہے تھے، دونوں کا کچھ سروکار نہیں تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ابھی بھی بے یقینی سے کھلی تھی، تو یہ تھی اس پراسرار ٹھنڈ کی وجہ۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دائیں طرف مڑو تو تمہیں سامنے ٹائل زدہ فرش اور سر پر لگی بتیاں اور پنکھے ملیں گے۔ دائیں اور بائیں طرف سلاخ دار صاف ستھرے کمرے تھے، جن میں بند لوگ نڈھال یا کانپ رہے تھے۔ وہ چوڑی راہداری ایک اندھیرے راستے کے سامنے آ کر رک جاتی، ہر ایک شے جدید تکنیکی طرز سے بنی تھی۔ گل جان کے ہاتھ سے خون کی ڈبی چھوٹ کر فرش بوس ہوئی۔ فاتر اور المیرا کا فسوں پیچھے سے آنے والی آواز سے ٹوٹا۔ جھٹکا کھا کر پلٹے تو پیچھے منہ پر ہاتھ رکھے گل جان کو کھڑا پایا۔ اس کے قدموں میں ایک سرخ دھبوں کی شیشی تھی، جبکہ ٹانگوں سے تقریباً جان فنا ہونے کو۔ جان تو المیرا فاتر کی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ جدید طرز کی روشنیاں، یہ ان کی دنیا کے لوہے سے بنے چمکتے پنجرے، اطراف میں قید لوگ، چھت پر نصب پنکھے اور ان جیل خانوں کے ساتھ لگے فنگر پرنٹ اسکینرز، وہاں کی فضا مانوس تھی، وہاں کی فضا میں ان کی دنیا کی تاثیر تھی۔ کماری المیرا کے لبوں سے ٹوٹتے لفظ آزاد ہوئے۔ سپہ سالار کماری کا چہرہ ازلی سپاٹ تھا، مگر ان تینوں کے برعکس وہ ہاتھ باندھے مطمئن سی کھڑی تھی۔ ابھی فاتر نے ایک قدم آگے کی جانب اٹھایا ہی تھا، جب عین سامنے بنی چوڑی راہداری کے کئی اندر سے آواز آئی، بھاری زنجیروں کے آپس میں ٹکرانے کی گونج۔ تینوں نے اپنی سانسیں روک لی۔ المیرا سر پیر دہل گئی، اپنے قید ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ارد گرد قیامت ٹوٹنے والی تھی اور بشر دنیا نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ فاتر کی پتھرائی نگاہیں عین سیدھ میں اندھیرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ المیرا اپنی آزادی کی راہ میں ارد گرد نگاہ دوڑانے میں مصروف۔ پیچھے کھڑی گل جان اپنے قدموں پر ڈھہ گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سی دنیا تھی؟ یہ سچ تھا یا سراب؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوئی اندھیرے سے نمودار ہوا، گہرے بھورے رنگ کا چوگا اس کے قدموں کو چھپائے تھا۔ چوگا نشین کی پشت پر اندھیرا یوں ہی قائم رہا۔ فاتر کی آنکھیں پیچیدگی سے چھوٹی ہوئی۔ سر سے پیر میں وہ شخص چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالے، کلائیوں پر لگی ہتھکڑیاں جدید تھیں اور عین ہاتھ کی پشت پر خراشیں تھیں، یوں جیسے کسی بلی نے نوچا ہو۔ عورتوں کے علاوہ مرد کی پیچیدگی خوف میں بدلی۔ وہ بھورے ہاتھ ہوا میں اٹھے اور پھر ڈھکے چہرے تک گئے۔ فاتر کے اندیشے اگر درست ہوئے تو آج اس کا دل بند ہونا یقینی تھا۔ اس شخص نے دھیرے سے اپنا چوگا ہٹایا، ادھر اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، ادھر فاتر اسلام کے دل نے آخری دھڑکن لی۔ مرحبا میرے بیٹے۔ سامنے موجود سفید بالوں والا مرد مسکرایا، آنکھوں کے کنارے جا بجا جھریاں تھیں۔ صحت ان سالوں میں بری طرح متاثر۔ المیرا نے ایک نظر آمدی کو دیکھا اور پھر اپنے ساتھی کو، ہو بہو ایک دوسرے کا عکس، بس آنکھوں کا رنگ متضاد۔ ڈیڈی؟ مسکراتے ہوئے ابو السلام ظہور کو دیکھتے فاتر کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھنے کا اس نے 6 سال انتظار کیا تھا، اور آج اس جہاں میں اس مسکان کو دیکھتے وہ خود کو دفنا گیا۔ اس کا سفید چہرہ نہ مردوں میں تھا نہ زندوں میں۔ وہ روشنیوں کا مرکز تھا، اس کے گرد تا حد نگاہ تک اندھیرا پھیلا تھا، جبکہ اس کے سر پر جھولتے بلب سے بنتے اس کے سائے کو بھی اندھیرے نے لپیٹ لیا۔ وہ جانتا تھا اسے یہاں کا
نیوتا کیوں دیا گیا ہے؟ اب بار بار کٹہرے میں حاضری دینا اس کے لیے روزمرہ کی سی بات تھی۔ زندگی بھر کا سودا کیا تھا اس دلدل کے ساتھ، نبھاتا نہیں تو اس کے عزیز ترین مارے جاتے۔ گل جان، عمر 23 سال، شناخت ترک، اس کو اکسا کر کسی طرح بھی جال تک لانا تمہارا کام ہے۔ اندھیرے میں سے کسی کی بدلی ہوئی آواز آئی۔ یقیناً اس آواز پر بے شمار فلٹرز لگے تھے۔ روشنیوں میں کھڑے پستہ قد والے آدمی نے گردن اقرار میں ہلا دی۔ کچھ دیر بعد ایک نیا حکم صادر ہوا۔ اس بار بھی آواز کی پہچان اور اس کی سمت کا تعین مشکل تھا۔ المیرا عنایت محسن، عمر 26 سال، شناخت پاکستانی۔ اس کو بس اس مرد کے قریب رکھو، یہی تمہارا کام ہے۔ اس بار بھی سوداگر نے گردن ہلاتے حامی بھر دی۔ ایک بار یہ عورت میرے ہاتھ آ جائے، اس کو بتاؤں گی اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ حکم نہیں، بس وہیں چھپے کسی انسان کا خود ساختہ غصہ تھا۔ اس کو شانت ہونے کا بولتے مرد کو تیسرا اور آخری منصب دیا گیا۔ فاتر ابوالسلام ظہور، عمر 31 سال، شناخت مصری۔ تمہارا کام اس مرد کو عورت کے قریب تر کرنا ہے، باقی آگے ہم دیکھ لیں گے۔ گردن کو خم دیتے اس نے منصوبے کا یہ حصہ بھی بے دریغ قبول کیا۔ روشنیوں میں کھڑے جھکے سر والے کمزور وجود نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ تھکی ہوئی منظور سی سانس خارج کرتے اس نے تار تار ہوئی انگلیاں پہلو میں گرا دی۔ وفاداری کا دعویٰ اس نے کبھی نہیں کیا، پھر دغا بازی کی وعید کرتے بھی کیوں ہچکچانا۔ تو یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے۔ آگے کی قسط میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ یہ ویڈیو بھی میں نے کافی بڑا دے دیا ہے، تو آئی ہوپ آپ سب انجوائے کریں گے۔ تو فٹافٹ سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو اب کیا ہونے والا ہے؟ کہ یہ لوگ اپنی دنیا میں پہنچ گئے ہیں یا یہ ایک اور نئی دنیا میں پہنچ گئے ہیں؟ یہ اب بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اگلے ہفتے تک آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویک، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔